بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز کے زیر سایہ لاہور میں صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ کے اندر تاریخی وحدت امت کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ بڑی رکاوٹیں، بڑے مصائب اور بڑی الجھنوں سے گزرتے ہوئے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔
جتنے بھی قافلے آئے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں۔ ہم آپ حضرات کے شایان شان انتظامات تو نہیں کر سکے، لیکن دیدہ و دل فرش راہ ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس جس کے اندر ہمارے مہمان آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں سے دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد پہنچے ہیں، پشاور سے حضرت پیر سید حیدر مرتضیٰ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی بر صغیر کی عظیم روحانی درگاہ کوٹلہ شریف سے حضرت میاں صغیر احمد نقشبندی مجددی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ کوٹلہ شریف، خطیب پاکستان حضرت میاں تنویر احمد نقشبندی صاحب حافظہ اللہ تعالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، پیر طریقت حضرت خواجہ افتخار الحسن سجادہ نشین آستانہ عالیہ سواگ شریف، حضرت پیر سید بہادر شاہ صاحب جیلانی جو بلوچستان سے رونق افروز ہوئے، حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما ہیں، حضرت مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب بصیر پور شریف سے رونق افروز ہوئے، محقق اہل سنت حضرت پیر سید بادشاہ تبسم بخاری صاحب زید شرفہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما مفتی محمد مختار علی رضوی صاحب زید شرفہ تحریک لبیک اسلام کے مرکزی امیر صاحبزادہ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب، حضرت مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز صوفی محمد گلزار احمد قادری صاحب، بخاری شریف کی آخری حدیث جنہوں نے پڑھائی مفتی اعظم بلوچستان استاذ الاساتذہ حضرت مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب، کراچی سے جو علماء کرام رونق افروز ہوئے ان میں حضرت مفتی محمد عثمان اختر جلالی صاحب، حضرت علامہ پیر سید محمد طاہر غضنفر شاہ صاحب شہابی، حضرت مفتی محمد ناصر خان ترابی صاحب، حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب، حضرت مفتی محمد جمیل رضوی صاحب جو کہ گھوٹکی سے رونق افروز ہوئے، حضرت مفتی محمد بشیر القادری صاحب جو کراچی سے جلوہ آرا ہیں، فدائے ناموس رسالت حصہ وقف کیا، باقی خریدی گئی، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے۔ کچھ کمرے اس کے ہم بنا چکے ہیں اور باقی تعمیر اور پھر اس میں تعلیم کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اس عزم میں کامیاب فرمائے۔ ہمیں بنانے کے لحاظ سے آفرز بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے دبے لفظوں میں یہ ان کی ہمیں خواہشات نظر آتی ہیں کہ
ہم بولنے میں پھر ان کے سے پوچھ کے بولیں، یا ہم اپنی پالیسی ان کی مرضی پہ کر دیں؟ بنانے والوں نے تو کئی مربوں میں بھی بنا کے دینے کو کہا، اور عفظ میں کہا کہ ہم سے مشورہ کر کے پالیسی بنا لینا۔ تو میں اس پہ اپنی رائے کو ان پر واضح کر چکا ہوں کہ مجھے ٹہنیوں کی کٹیا منظور ہے، مگر کلمہ حق پر چپ کا روزہ منظور نہیں ہے۔ مجھے جیل کی سلاخیں تو منظور ہیں، مگر قیامت کے دن کے عذاب کی سختیاں میں ان سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر مراکز، ادارے بنائے جا سکتے ہیں اور بڑے بڑے سلسلے چل سکتے ہیں، مگر شاید ہمیں ایسا طریقہ نہیں آتا۔ لیکن اللہ پر اعتماد ہے، اس کے امر کن کے سامنے کسی رکاوٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ اپنے فضل سے جس انداز پہ راضی ہے ہمیں اس انداز پہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پسند ہے، اور اس پر انشاءاللہ آخری سانس تک پہرا دیں گے۔ لیکن آج کے ان حالات میں، اس وقت میں یہ دعا ضرور کرنا چاہتا ہوں، جو دعا میں نے جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی اور چشم تصور میں آج کا اجتماع میرے سامنے تھا۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قصہ پارینہ بن گیا ہے، اب کیسے نکلے گا، اب بولے گا نہیں، اب وہ بڑے بڑے مجمع اور اجتماعات نہیں ہوں گے۔ وہ میری شہادتوں اور میرے قتل کی روزانہ خبریں سناتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا، تم تو اب زمین پہ چند دنوں کے مہمان ہوں۔ تو میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ زندگی ایک امانت ہے، اور اس امانت میں انشاءاللہ خیانت نہیں ہوگی، اور یہ اگر دین کے کام آ جائے تو اس سے بڑی کام والی زندگی کون سی ہوگی۔ میں نے اس وقت مرکز صراط مستقیم یونیورسٹی کے لیے جیل کے اس چھوٹے سے سیل میں، جو بڑے خطرناک دہشت گردوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں مجھے مسلسل پگھلایا جا رہا تھا، میں نے اس رات کا تصور کرتے ہوئے لکھا تھا، اس جگہ کے لیے، اس سرزمین پہ حق کا گلشن کھلا رہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس سرزمین پہ حق کا گلشن کھلا رہے، لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے۔ کہو آمین۔ اس سرزمین پہ حق کا گلشن کھلا رہے، لنگر میرے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، لنگر میرے حضور کا ہر دم کھلا رہے، بنتے رہیں ہمیشہ عالم یہاں اجل، بنتے رہیں ہمیشہ عالم یہاں اجل، یہ سلسلہ خیر بھی ہر دم چلا رہے، بھولے سے بھی خزاں کا نہ ہو یہاں گزر، بھولے سے بھی خزاں کا نہ ہو یہاں گزر، گلشن میرے رسول کا ہر دم ہرا رہے، بھولے سے بھی خزاں کا نہ ہو یہاں گزر، گلشن میرے رسول کا ہر دم ہرا رہے، اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے، اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے، باطل یہاں کے ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہے، اظہار حق کا سورج یہاں سے طلوع کرے، باطل یہاں کے ڈر سے ہمیشہ ڈرا رہے۔ اللہ ہم سب کی اس
دعا کو رات کے اس متبرک وقت میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع یہ مجھ پر کئی سالوں سے قرض تھا۔ قرآن مجید میں جیسے حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اللہ کا فضل ہے روزانہ 5 ٹائم ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ بھی حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سارے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور اللہ کا فضل ہے ہم نے تھامی ہوئی ہے، حکم پہ عمل ہے، لیکن اس کی تفصیلات بڑی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور پھر فرقوں میں نہ بٹو۔ تو ایک اتنا بڑا امر اور ایک اتنی بڑی نہی، دونوں کو رب ذوالجلال نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اور پھر اس آیت کو پڑھ کے لوگوں نے نئے نئے فرقے بنائے۔ جس نے نیا فرقہ بنانا ہوتا تھا اسی آیت کو پڑھ کے آغاز کر دیتا، اور وحدت کے اتحاد کے مفہوم گھڑے جاتے رہے۔ وحدت کے لفظ پر بھی لوگوں کو بڑے کاروبار چلائے، وحدت امت، وحدت المسلمین، اتحاد امت، بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ جس نے بھی وحدت کے خلاف دھندا کرنا ہوتا الا ماشاء اللہ، وہ وحدت کے لفظ کو آڑ بنا کے ہی کرتا رہا، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو لازم تھا کہ وحدت کا مفہوم بتایا جائے، اللہ کی رسی کیا ہے، اس کو پکڑنا کیسا ہے، ولا تفرقوا کے اندر کس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ آج یہ بھی کچھ لوگوں کی وحدت ہے کہ ایک فرقے کا دوسرا دوسرے فرقے کا تیسرا تیسرے فرقے کا چوتھا فرقے کا 9-10 فرقوں کو ملا کے اکٹھا بٹھا لیں، کہتے ہیں یہ وحدت امت ہے۔ یہ غلط مفہوم ہے وحدت کا۔ ارے اوپر انٹرنیشنل ایجنڈا وہ ہے وحدت ادیان، جس میں وہ کہتے ہیں یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، مسلم سب ایک جیسے ہیں۔ اس کے نیچے پھر ایک ایجنڈا ہے جس کا نام سلوکلیت ہے، لیکن وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پہ عمل نہیں کر رہے۔ ان ساری وارداتوں کا پردہ چاک کرنا بھی مقصود ہے، اور وَاعْتَصِمُوا کے لحاظ سے کوئی بھولا نہ رہے۔ اس فریضہ پر بھی عمل کرنا لازم ہے، اور وَلَا تَفَرَّقُوا میں جس چیز سے روکا گیا ہے، امام قشیری نے اس کو قرین شرک جرم قرار دیا ہے، کہ جیسے رب نے شرک سے روکا ہے ایسے ہی رب ذوالجلال نے وَلَا تَفَرَّقُوا کہہ کر پھر وحدت امت کو توڑنے سے روکا ہے۔ اس صورتحال میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کیا ہے؟ پہلے تو اس رسی کو پکڑنا ہے اور پھر چھوڑنا نہیں، اور جو پکڑے پکڑتا ہی نہیں اور اس کے بغیر ہی کہتا ہے
چھوڑو نہیں، تو پکڑے بغیر چھوڑنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ حبل اللہ کے لحاظ سے تفسیر ماوردی میں 5 تفسیریں ہیں کہ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی. اور تم سارے جانتے ہو کہ لفظ حبل جس کا معنی رسی سے کیا جاتا ہے، الدر المصون کے اندر کل ما وصلک الی شیء فهو حبل، جو بھی تجھے کسی سے ملائے وہ حبل ہے. ذریعہ، وسیلہ، آسرا، اور پھر حبل. کسان لوگ بھی بیٹھے ہیں، دیہاتوں کے بھی، رسی کے اندر کئی دھاگے مل کے ان کو بٹ دے کے ایک بنا دیا جاتا ہے، وہ حبل ہے. صرف ایک دھاگے کو نہیں کہا جاتا، کئی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. امام ماوردی کہتے ہیں سب سے پہلا تو اس سلسلہ میں 2 صحابہ علیہم رضوان نے اس کا مطلب بیان کیا ہے. ایک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ دونوں مطالب تفسیر ابن جریر، در منصور اور دیگر تفسیروں میں بھی موجود ہیں کہ حبل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ. اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. دوسری تفسیر حبل اللہ سے مراد ہے دین اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تیسری حبل اللہ ہے عہد اللہ، اللہ کا عہد، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. چوتھی الاخلاص للہ، مخلص ہو جاؤ اللہ کے لیے اور اس سے پیچھے نہ ہٹو. اور 5ویں نمبر پہ الجماعہ، حبل اللہ ہے حق پرستوں کی جماعت، حبل اللہ ہے عقیدہ و عمل کے لحاظ سے جو لوگ سچے ہیں ان کی بزم، ان کی جماعت، ان کی حزب. یہ سارے معنی اکٹھے کریں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے. اگر دین ہے تو دین بھی ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. قرآن ہے تو علی قلبک لتکون من المنذرین. اگر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو قرآن کہاں اترتا؟ اس سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. جماعت کو جماعت ملی، اجتماعیت ملی تو وہ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملی. تو سارے مجموعوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ جھک جاؤ، ان کے در کو چوم لو اور آگے ولا تفرقو، اس در سے چھوڑ کے کہیں اور دروازہ نہ دیکھو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جن کے ہاتھ میں رسی نہ ہو وہ نیا فرقہ تو بنا سکتے ہیں مگر وہ دعوت اتحاد نہیں دے سکتے، چونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نے لفظ جميعا یہ حال ہے. اور دیکھنا گرامر کی باتیں ویسے عوام کو تو مشکل ہی لگتی ہیں، لیکن اس کے بغیر مطلب یہاں سے سمجھ نہیں آ سکتا.
جمیع ایک مطلب ہے کہ یہ فاعل سے حال ہے، دوسرا کہ مفعول سے حال ہے، اور حال والا معنی جب ساتھ ہوگا پکڑنے کے ساتھ کہ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، حبل اللہ کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، حبل اللہ کے تعین کے ساتھ اس کو پکڑنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے اس پر قائم رہیں گے تو فرقہ واریت نہیں ہوگی، اس طریقے کو چھوڑ دیں گے تو پھر انتشار ہوگا، افتراق ہوگا۔ میں آسانی سے جمیع کے لفظ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کو فاعل سے حال بنائیں، جو وَاعْتَصِمُوا کا فاعل ہے وہ کون ہے؟ ہمیں خطاب ہے، امت کو خطاب ہے، پکڑنے والوں کو خطاب ہے کہ پکڑ لو، لیکن ایسے نہیں، شرط ہے، حال قید بنتا ہے۔ کس حالت میں پکڑنا معتبر ہوگا؟ جمیع، جب حالت اجتماعیت ہوگی، پکڑنے والوں کے اندر اجتماعیت ہوگی تو پھر پکڑنا برحق قرار پائے گا، اور اگر پکڑنے والوں میں اجتماعیت نہیں ہوگی تو پھر پکڑنا درستی نہیں ہے، آگے پھر وَلَا تَفَرَّقُوا کیسے ہے؟ تفسیر مظہری میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا، فَعَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِي حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ مَعْنَاهُ حَالَ كَوْنِكُمْ مُجْتَمِعِينَ فِي الْاِعْتِصَامِ یعنی خُذُوا فِي تَفْسِيرِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَعْوِيلِهِ مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ کہ قرآن سمجھتے وقت وہ مطلب اور معنی لو جو ساری امت جس پہ جمع ہے۔ آج غامدیت ہے، پرویزیت ہے، مودودیت ہے، اپنے ذہن سے گھڑ کے ایک بات قرآن کی تفسیر قرار دیتے ہیں، نہ اس پر حدیث ہے، نہ کوئی آیت ہے، نہ ہی اس پر اجماع امت ہے، اور تبلیغ یہ کر رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ جب قرآن سے کوئی مطلب ہی اپنا من گھڑت لے رہا ہے، قرآن سے مفہوم ہی لیتے وقت وہ مفہوم نہیں لے رہا جس پر امت کا ماضی میں اجماع ہو چکا ہو، تو پھر جمیع کا معنی نہیں پایا گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب وہ لو جس پر اجماع امت ہے، تو جس نے اجماع امت سے ہٹ کے معنی لیا اس نے نیا فرقہ بنایا، وہ وَاعْتَصِمُوا والا نہیں ہے، وَاعْتَصِمُوا کا دشمن ہے۔ اور اگر اس کو بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی مفعول سے حال بنائیں تو پھر عَلَىٰ تَقْدِيرِ أَن يَكُونَ حَالًا مِنَ الْمَفْعُولِ فَالْمَعْنَى اعْتَصِمُوا بِجَمِيعِ كِتَابِ اللَّهِ۔ اب دیکھو کیسے نکھر کے بات سامنے آئے گی۔ کہا رسی ساری پکڑو، رسی ہے قرآن، یہ نہیں کہ ایک مانو آئے دوسری چھوڑ دو، 13واں پارہ مانو 30واں چھوڑ دو، ایک چیز کو مان لو دوسری چیز کو چھوڑ دو، اپنی پسند اور ناپسند پر قرآن کو حاصل کرو، قرآن پہ عمل کرو۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، وَلَا تَقُولُوا نُؤْمِنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ کہ ہم بعض تو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، تو اگر ایسا ہے تو پھر جمیع نہیں ہے، پھر حبل اللہ جمیع نہیں ہے، پھر رسی تھوڑی سی پکڑی ہے ساری نہیں پکڑی۔ ارے قرآن کچھ مان لے کچھ نہ مانے تو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ وحدت کہاں سے آئے گی؟ اس بنیاد پر میں پورے وثوق کے ساتھ تمام فرقوں اور تمام جو انفرادی راہیں اور پگڈنڈیاں بنانے والے لوگ ہیں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جمیع کے مفہوم کو اگر سامنے رکھ کر وَاعْتَصِمُوا
کا مطلب دیکھا جائے تو پورا مطلب صرف اہل سنت میں نظر آتا ہے. اب یہاں پر اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سے مثال پیش کرتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث بنیان جو بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے. توجہ کرنا، چونکہ آگے ہے وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ تفسیر کوشیری پڑھی ہے. امام کوشیری کہتے ہیں کہ جس چیز سے رب نے روکا ہے وہ شرک تو نہیں مگر شرک کے قریب پہنچنے والی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں وَلَا تَفَرَّقُوا میں جو تفرقو ہے اس سے بچ کے رہنا ہے اور لا تفرقو پہ عمل کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں لا تفرقو اصل میں تھا لا تتفرقو. ایک تا جو دوسرا تھا وہ گرا. لا تفرقو لا تفرقو. بچنا ہے فرقہ واریت سے، بچنا ہے مذموم اختلاف سے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اگر لا تفرقو پہ عمل دیکھنا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کو دیکھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی وحدت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان آپس میں یوں ہیں جیسے ایک عمارت ہوتی ہے. عمارت میں دیواریں ہیں، دیواروں میں اینٹیں ہیں، ساری چیز یہاں سے ہی سمجھ آ جائے گی. اگر اینٹ دوسری اینٹ کے قریب نہ آئے تو کیا دیوار بن سکتی ہے؟ بولو تو صحیح. قرب ہوگا، اینٹ اینٹ کے ساتھ آئے گی، پھر دیوار بنے گی، پھر پوری بلڈنگ ہوگی، وحدت آ جائے گی. یہ ایک عمارت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں انگلیوں میں ڈالی، اس طرح کر کے یہ بتا دیا مومن کے لحاظ سے وحدت تب بنے گی جب ایک اینٹ دوسری اینٹ کا بوجھ اٹھائے گی. ایک اینٹ اپنا بوجھ اگر کسی پہ ڈال رہی ہے تو کسی کا بھی اٹھائے گی. اگر اینٹیں منتشر پڑی ہوں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ ڈھیر کہلاتا ہے، دیوار نہیں. ڈھیر میں پڑی اینٹیں ترتیب میں آ جائیں، وحدت آ جائے تو پھر قلعہ بن جاتا ہے. اگر وہ اینٹیں ویسے پڑی ہوں تو ڈاکو کو روک نہیں سکتی، چور کو روک نہیں سکتی، اندر مقدس جگہ تک جانے سے کتے کو روک نہیں سکتی، پھر کسی چھت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، پھر خزانے کو بارش سے بچا نہیں سکتی. اور جب ان میں وحدت آ جاتی ہے تو پھر سارے کام کر جاتی ہے. ایک اینٹ اکیلی
टनों वजन के नीचे पिस जाए, मगर जब ईंट ईंट से मिलती है तो फिर उसमें कुव्वत आती है। आते आते मिलते मिलते वो ईंटें हजारों टन वजन भी उठा जाती हैं, मगर उठाती तब हैं जब एक दूसरे के करीब होती हैं, उठाती तब है जब उनमें वहदत होती है, और उठाती तब है जिस वक्त वो एक दूसरे को बर्दाश्त करती हैं। अब उनकी कुव्वत बढ़ जाती है, उनका फायदा बढ़ जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं उंगलियां हाथों में हाथ डालकर क्या बताया? सिर्फ एक हाथ ऐसे हो, इसमें इतनी ताकत नहीं जितनी इस तरह दोनों को मिलाकर कुव्वत बढ़ जाती है, और इसको खोलना हटाना अगले के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो ईंट दीवार में आ गई और दीवारों पे छत आ गई, अब दीवारों से एक दूसरे की ताकत बढ़ गई, ऊपर छत है, अब जल्दी वो दीवार गिरेगी नहीं। ये सबक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत का बुनियान की मिसाल से दिया। ये मिसाल तो अक्सर लोग हदीस में जो है पढ़ते हैं, बताते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से इख्तिलाफ है जिन्होंने इजलास में एक जगह किसी बदअकीदा को बिठाया, दूसरी जगह किसी को, तीसरे की किसी को, और सारा हाल भर के कहा ये वहदत उम्मत है। मैंने कहा हरगिज नहीं, वहदत उम्मत अजसाम की वहदत से नहीं, नजरियात की वहदत से है। अगर नजरिए जुदा हों तो जिस्मों का इकट्ठा बैठना आर्जी है। ईंट ईंट के करीब जरूर हो, मगर वो ईंट तो हो। ईंट हो तो फिर उसे जरूर फिट करो। ईंट हो जो बोझ उठा सकती हो, पकी हुई होगी तो बोझ उठाएगी। नजरिए के भट्ठे में पकी हुई होगी तो बोझ उठाएगी। दूसरे कहते हैं बस ईंट होनी चाहिए, सब एक जैसे हैं। वो भी तो उसी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो भी तो ऐसे हैं वैसे हैं। मैं कहता हूं मट्टी तो वो भी है जो कच्ची ईंट की है, मट्टी तो वो भी है जो कच्ची ईंट भी नहीं वैसे कस्सी से उठा के थोड़ी सी रख दी है। मट्टी तो वो भी है जो खाली में तर मट्टी है, मट्टी तो वो भी है जो गंदी नाली की मट्टी है। अब इसे कहोगे वहदत कि एक तरफ उस मट्टी से बू आ रही है, दूसरी तरफ वो मट्टी पानी में घुल रही है, तीसरी तरफ वो मट्टी वो इकट्ठी खुद नहीं है, चौथी जगह वो बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तो ऐसी बिल्डिंग तो चोरों को ही फायदा देगी, ऐसी बिल्डिंग तो कैसे बोझ उठाएगी। लिहाजा वहदत नहीं कि ये नहीं कि एक जगह तुम उसे बिठा दो जिसका अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं, दूसरा उसे बिठा लो जिसका अकीदा रिसालत दुरुस्त नहीं, तीसरा उसे बिठा लो जो नामूसे सिहाबा के खिलाफ बक बक करता है, चौथा वो रख लो जो नामूसे अहले बैत पे हमला करता है, और कहो ये वहदत उम्मत है। नहीं, ये धोखा तो हो सकता है, वहदत नहीं हो सकती। वहदत के लिए ईंट का ईंट होना जरूरी है। हम कहते हैं करीब जरूर लाओ, मगर ईंट तो हो। ईंट हो उससे नफरत नहीं, पक्की हो उससे इनकार नहीं। और अगर कहो कि नहीं जिस तरह का भी है करीब रखना चाहिए, करीब करना चाहिए और सब एक जैसे हैं और ये वहदत है, तो अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है मिम्मन खलकना उम्मा यहदूना बिल हक व बिही यादिलून। जिसने ईंटें बनाई हैं उससे तो पूछो। अल्लाह फरमाता है
جنہیں میں نے پیدا کیا وہ سارے ایسے نہیں کہ ہدایت والے ہوں، سارے ایسے نہیں کہ عدل والے ہوں، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، امہ، یہ ہے وحدت امت، امہ۔ اور وحدت امت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعوت اور دوسری ہوتی ہے امت اجابت۔ امت دعوت ہے ساری انسانیت، ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، سب کو دعوت ہے کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن امت اجابت صرف وہ ہے جنہوں نے صدقے دل سے ماہ مدینہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے سب کو، وہ کہتا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے انسانوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا۔ ایک جماعت کیسی؟ یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت دیتے ہیں، وبہ یعدلون، اور پھر اس میں عدل بھی کرتے ہیں۔ ایک جماعت۔ قرآن جب ایک کہتا ہے، ایک جماعت، ٹھیک دل سب کے ہیں، دماغ سب کے ہیں، ہاتھ سب کے ہیں، کان سب کے ہیں، آنکھیں سب کی ہیں، مگر ہدایت سب کے پاس نہیں، ہدایت ایک جماعت کے پاس اور عدل ایک جماعت کے پاس۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے، ہر ایک ہی کہے گا میں عدل والا ہوں، تم جن کو کچی اینٹ کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ تجھے کچی اینٹ سمجھتے ہوں، تو میں کہتا ہوں نہیں، میرٹ پہ بات کر لو۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ جو کسی کے شایان شان ہو اسے وہ حق دینا، جس کا جو مقام ہو اسے یوں ماننا یہ عدل ہے، اور اسے یوں نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ تو دیکھ لو، اللہ کو وحدہ لا شریک جو نہ مانے وہ عدل والا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کو جو قرآن و سنت کے مطابق نہ مانے وہ عدل والا نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو گالیاں دے وہ عدل والا نہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف جو بھونکے وہ عدل والا نہیں۔ تو جو یہ نہ کریں وہی تو عدل والا ہے اور وہی سنی ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا، دیکھو اللہ کا جس نے شریک مانا اس نے ظلم کیا، اس واسطے ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کا یہ حق نہیں کہ اس کا شریک مانا جائے، لہذا جو رب کا شریک مانتے ہیں وہ بھی ظالم۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسین الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں، مقام نبوت کے لحاظ سے جنہوں نے صحابہ کے معتقدات سے انحراف کیا عدل والے نہیں۔ تو ہم اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں عدل والا بنایا، نہ ہم رب کا شریک مانتے ہیں، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمی وجوہ میں کسی اور کو مانتے ہیں۔ شان نبوت میں بھی جو سرکار کے شایان شان لفظ نہ ہو اور مفہوم نہ ہو اسے نہیں مانتے۔ صحابہ کا ادب ہو، اہل بیت
اطہار کا ادب ہو، اللہ کا فضل ہے جو ان کے لیے اللہ نے وضع کیا ہے ایک منصب، ان کو ان طرح ماننا یہ عدل ہے۔ کہیں صحابہ کو مانے تو اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت کو مانے تو صحابہ کو نہ مانے، توحید بیان کریں تو مقام نبوت میں توہین کر جائیں، اور تو کہیں یہ ساری چیزیں ہی سارے ظلم پائے جائیں۔ اللہ کا فضل ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ میرٹ پہ اگر عدل پر پورا اترتا ہے وہ مسلک ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں عقیدے کی بات کرتے ہیں، صلح کلیت کا رد کرتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اس کے خلاف نہیں، ہم کچی اینٹ کو کہتے ہیں پکا لو، ہم جس مٹی سے بدبو آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ قلعہ اسلام کے شایان شان نہیں، یہ حفاظت کے لحاظ سے کام نہیں کرے گی۔ تو اس بنیاد پر اللہ کا فضل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی مثال دی، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اینٹ جو ہے وہ کام کی شرط پوری ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ قریب کرو، اسے لگاؤ اور اس پر ایک عمارت کو تعمیر کرو۔ یہ نہیں کہ برا برا ہی رہے اور صرف اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے، بد عقیدہ ہی رہے اور اس پر اتحاد کا لفظ بولا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے لیے جو دین دیا، اس دین میں یہ ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ فرمایا قیامت تک کے لیے، چونکہ باقی انبیاء علیہ السلام کے خطبے ہوتے تھے وقت وقت کے لیے، سرکار کے خطبے تھے قیامت تک کے لیے۔ بعد میں امت کیسے رہے گی، کیسے گزارا ہوگا، ہدایت پر کون ہوگا، گمراہی میں کون چلا جائے گا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین۔ ثقلین قیمتی چیزیں یا جن کے آداب بجا لانا بڑا مشکل ہے، سکل ہے، دونوں کے حقوق پورے کرنا۔ ثقلین بھی ہے، شیئین بھی ہے، خلیفتین بھی ہے، یہ سارے لفظ الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ میں تم میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 اشیاء چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر کتاب اللہ کے ساتھ اطرتی بھی ہے، کتاب اللہ کے ساتھ سنتی بھی ہے۔ یہ بحث اس وقت میں طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ شرطیں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت کے لیے وحدت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی کہ جو 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن، دوسرا میرا خاندان، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ما ان تمسکتم بہما، جب تم دونوں ان سے تمسک کرو گے، دونوں سے، تو پھر شرط پائی جائے گی۔ اور شرط یہ بھی ہے کہ تمسک تم کرو گے، وہ اپنی جگہ مستقل ہے، انہیں تمہاری حاجت نہیں، تمہیں ان کی حاجت ہے، دامن تم نے پکڑنا ہے، قریب تم نے ہونا ہے۔ گارنٹی سرکار دے رہے ہیں کہ جس کا وہ دونوں ہاتھ پکڑ لیں گے حوض کوثر تک نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ ما ان تمسکتم بہما، دونوں کے ساتھ تمسک ہوگا۔
جب دو چیزوں کو ایک کر دیا جائے، ان میں سے جہاں اختلاف ہو جائے دو لیڈروں کا، کچھ لوگ ایک کے ساتھ ہو جائیں، کچھ دوسرے کے ساتھ، کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کا گلہ سن لیتا ہے، دوسرا پہلے کا گلہ سن لیتا ہے، تو پھر انتشار ہو جاتا ہے، افتراق آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن آل کے خلاف کچھ نہیں سنتا، آل قرآن کے خلاف کچھ نہیں سنتی، یہاں پارٹی بازی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن قرآن قرآن، تفہیم القرآن، درس قرآن، فہم قرآن، قرآن قرآن کر رہا ہے اور آل سے دور ہے، اور دوسرا جو آل آل کی رٹ لگا رہا ہے اور قرآن کو بدلی ہوئی کتاب سمجھتا ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ لکھ دیا، پوری اتنی موٹی کتاب فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، معاذ اللہ کہ یہ سارا بدلا ہوا ہے۔ قرآن کو اتنا ڈی گریڈ کیا، وحی کو اتنا ڈی گریڈ کیا، کہا کہ وحی میں غلطی ہو گئی تھی، معاذ اللہ جبریل علیہ السلام سے آنی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی، اور وہ بھول کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آیا۔ اب آل کے ساتھ ہونے کے دعوے دار ما ان تمسکتم بہما پہ عمل نہیں کر رہے، صرف آل کے ساتھ رہنے والے قرآن کو چھوڑ بیٹھے، صرف قرآن کو ہائی لائٹ کرنے کے دعوے دار یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کن کے گھر میں اترا تھا، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو پھر انتشار ہوگا، اتحاد تب ہوگا، وحدت تب ہوگی جب قرآن سے بھی پیار ہوگا اور اہل بیت سے بھی پیار ہوگا۔ قرآن سے پیار، صحابہ سے پیار ہے، قرآن سے پیار، قرآن جمع کرنے والوں سے پیار ہے، اور اطرت میں تو امہات المومنین بھی ہیں، اطرت میں اصحاب کسا بھی ہیں۔ لیکن یہاں دھڑے بندی تب ہو سکتی ہے جب ایک دوسرے کے خلاف بات سن سکیں۔ آل جب قرآن کے خلاف سنے تو اپنے دربار سے دفع کر دے اس کو کہ ہم نے تو 12 تن اسی قرآن کی حفاظت کے لیے پیش کیے تھے، تم ہمارے سامنے قرآن کے خلاف بول رہے ہو، اور قرآن کے پاس جا کر آل کے خلاف بولے تو قرآن کہتا ہے میں تو ان کے گھر اترا ہوں، تم انہی کے خلاف ہو، تم میری پارٹی کیسے بن سکتے ہو؟ لہذا چونکہ یہاں دونوں ہی ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کو تیار نہیں، تو دونوں کی پارٹی ہی سچی پارٹی ہو سکتی ہے جو دونوں کو مانے، جو دونوں کو چھوڑ کے کسی ایک سائیڈ پہ ہو جائے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا اور وہ کبھی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ تو پھر وحدت کا ایک دوسرا فارمولہ بھی سامنے آیا، قرآن بھی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہو، جہاں دونوں محبتیں اکٹھی ایک سینے میں پائی جائیں اسے حق والوں کا سینہ کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک صدی میں تو اکٹھے رہیں، دوسری میں جدا جدا ہو جائیں، آل کہیں ہو قرآن کہیں ہو، نہیں، جس مفہوم میں یہاں آل ہے وہ کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اور آل، قرآن اور سنت، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہ پہلی صدی میں، نہ چوتھی میں، نہ 15ویں میں، نہ قیامت تک یہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، فرمایا حوض کوثر تک تو اکٹھے ہی آئیں گے۔ تو حوض کوثر تک قرآن اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کی وحدت
یہ صرف سنی کے سینے میں موجود ہے، اور اس میں اگر کوئی کچی اینٹ ہے تو اس کو ابھی ایمان اور عقیدے کے بھٹے میں پکانے کی ضرورت ہے، وہ ویسے ہی کسرے ملت میں نہ لگائی جائے، ورنہ اتحاد نہیں، درار پڑے گی، وہ چھت نہیں اٹھائی جائے گی، اس کچی اینٹ پہ ضرب لگا کر چور اندر داخل ہو جائیں گے۔ پکی ہوگی تو پھر کسر امت ہے۔ اس بنیاد پر یہ اگر فارمولہ جو حدیث میں ہے، وحدت دونوں میں فرق نہ ہو، تو یہ سنی کا سینہ ہے جہاں دونوں طرح کی محبتیں بیک وقت پائی جاتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک اور مثال دی۔ اس مثال کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمثال الجسد ارشاد فرمایا کہ مومن کے لحاظ سے یوں ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ایک جسم کے اعضاء۔ وحدت کیا ہے؟ اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، بخاری مسلم دونوں میں ہے، توجہ سے سننا۔ اس میں فرمایا جیسے جسم کے ایک عضو کو بخار ہو جائے، ایک عضو جسم کا بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تداعی لہ سائر الجسد، باقی سارا جسم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بخار کی دعوت دے دیتا ہے، باقی سارے جسم کو بھی بخار ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کو بڑی غلطی لگی، وحدت کا مفہوم بیان کرتے وقت وہ نکلے تھے عالمگیر دعوت کے لیے، اور کہا سارے فرقے جو ہیں وہ ایک ہی جسم کے اجزاء ہیں، توجہ کرنا، اور کہا جیسے ایک جسم کے سارے اجزاء بڑھے تو جسم بڑھتا ہے، اگر ایک عضوی بڑھتا رہے باقی جو ہیں وہ نہ بڑھیں تو پھر جسم کیسے بڑھے گا؟ لہذا انہوں نے، اس شخص نے یہ کہا کہ ہاتھ ایک فرقہ ہے، پاؤں دوسرا فرقہ ہے، اس طرح سارے اعضاء جدا جدا فرقے ہیں، یہ ایک ہی جسم کے ہیں، ایک فرقہ پھر دوسرے فرقے سے اس کا کوئی تفاوت نہیں، سب کو برابر ترقی کرنی چاہیے تو پھر جا کے اسلام ترقی کرے گا۔ اس کے نزدیک روافض کی ترقی، خوارج کی ترقی، نواصب کی ترقی، اور اسی طرح معتزلہ کی ترقی اور اہل سنت کی ترقی، یہ ایک سپیڈ سے، ایک جیسی اور ایک طرح کی ہونی چاہیے، تب جسم اسلام ترقی کرے گا، ورنہ ترقی نہیں کرے گا۔ اس نے یہ مطلب وحدت کا اعضاء کو فرقے بنا کے اخذ کیا، تو میں کہتا ہوں وحدت کا یہ استدلال بھی 100% غلط ہے۔ توجہ کرنا، جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، باقی سب جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے۔ اب وحدت کے اس مفہوم کے مطابق اسلام کے 73 اجزاء ہیں، کیونکہ فرقوں کو اسلام کا جز مانا گیا، تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اسلام دین حق کیسے ہو سکتا ہے جو 72 حصے تو جہنم میں ہو اور جنت میں صرف ایک ہی حصہ ہو؟ ہرگز جسد اسلام کے یہ جز نہیں، ہرگز ان کا بڑھنا اسلام کا بڑھنا نہیں۔ جہاں بھی خرابی آئی اس کو صحت کی دعوت دی جائے گی، جسم کا جو حصہ پہلے سارا جسم صحیح تھا،
کٹ کے کوئی رافضی بنا، کوئی خارجی بنا، کوئی نسبی بنا، کوئی معتزلی بنا، کوئی جبری قدری بنا، تو یہ بیماری آئی اس جسم کے ایک حصے کے اندر، تو اب اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس کو بیماری میں رکھنا یہ اس سے پیار نہیں، اس کی بد اعتقادی کو پروموٹ کرنا، اس کی بد عقیدگی کو سپورٹ کرنا، اس کی اس گندی حیثیت کی تعریف کرنا، یہ جسم کا بھلا نہیں، جسم کا فائدہ نہیں۔ علاج ضروری ہے، بیمار کو بتایا جائے کہ تو بیمار ہے، جو بیمار ہو اور اسے کہا جائے تو تندرست ہے، یہ بیمار سے دھوکہ ہے، یہ بیمار سے فراڈ ہے۔ ہم ہیں انسانیت کا بھلا چاہنے والے کہ جو بھی اسلام کے جسم سے جدا ایک بیماری کی طرف بڑھ رہا تھا، ہم نے کہا عقیدہ صحیح کرو، صحت کا تقاضا، بیماری دور کرو۔ لیکن اگر دور نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیارے جسم سے اس عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ اگر ساتھ رہا تو پھر سارا جسم برباد ہو جائے گا۔ اس کا پاؤں کاٹو ورنہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اس کی ٹانگ کاٹو ورنہ پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ ہم ہیں ولا تفرقوا والے کہ ہم کہتے ہیں جہاں رفض ہے، جہاں خروج ہے، جہاں ناسبیت ہے، جہاں کوئی بیماری ہے اعتقاد کی، اسے دور کرو، وہ پھوڑا ہے، جلد علاج کرو۔ یہ نہیں کہ اسے چومو، بالکل صحیح ہے، شاباش، پھوڑے تو بھی بڑھ تو پھر جسم ترقی کرے گا۔ نہیں، پھوڑے کی اصلاح ضروری ہے، اور اگر قابل اصلاح نہ رہے تو پھر کاٹنا ضروری ہے، پھر باقی جسم بچے گا۔ یہ مثالیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح کر کے بتا کے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر ولا تفرقوا، تھوڑی سی اس میں مزید توجہ کیجئے۔ کون سی چیز ہے کہ جو حرام ہے؟ کون سا کام ہے جو تفرقو کے زمرے میں آتا ہے؟ سارے ائمہ نے لکھا وہ اعتقاد کا اختلاف ہے، فقہ کا اختلاف نہیں، اجتہاد کا اختلاف نہیں۔ حنفی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا، شافعی ہونا، یہ تفرقو نہیں، یہ سارے لا تفرقو ہیں، چونکہ ان سب کا عقیدہ ایک ہے۔ اور جہاں عقیدے کے اندر کوئی رکھنا ڈالے گا، پھر لا تفرقو والی جو اس کے اندر تفرقو ہے، بندہ مجرم بنے گا کہ یہ توڑ رہا ہے ملت کو، یہ ملت کو خراب کر رہا ہے، یہ ملت کے اندر رکھنا ڈال رہا ہے۔ اور جو فقہی اختلاف ہے وہ تو اختلاف امتی رحمتن، اور مطلقاً اختلاف وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بخاری شریف میں ہے، عرفہ کے دن جس وقت منا سے عرفات جا رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھ رہے تھے، اور کچھ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اب کیسے کو کہو گے کہ صحابہ جو ہیں وہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، وہ اختلاف کی وجہ سے کوئی ممنوع کام کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں تو بخاری میں لکھا ہے جو تکبیر پڑھ رہے تھے وہ تلبیہ والوں پہ رد نہیں کر رہے تھے، اور جو تلبیہ والے تھے وہ تکبیر والوں پہ رد نہیں کر رہے تھے۔ اب جدا جدا کام پایا گیا مگر فرقہ واریت نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ فروع کے اندر اختلاف ہوا، روکا بھی گیا ایک دوسرے کو، مگر ہم یدن واحدہ علی الکفار،
کافروں کے خلاف جہاد کرنے میں ایک ہیں، عقیدے میں ایک ہیں، اگرچہ اجتہادی مسائل میں اختلاف بھی ہو گیا تو یہ لا تفرقو پہ، وہ جو لا تفرقو پہ عمل کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت نہیں کر رہے بلکہ اتحاد کی بات ہے، پھر بھی وہ اکٹھے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آج یہ آیت کتنے نام نہاد سکالر ہیں جو فقہی اختلاف کی مذمت کے لیے پڑھتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو حنفی، مالکی، شافعی اس اختلاف کو مذموم قرار دینے کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہونا یہ وحدت امت کے خلاف نہیں، وہ وحدت امت کا ہی ایک منظر ہے۔ ہاں جہاں عقیدے کا اختلاف آئے گا وہاں امت کی وحدت کے اندر فرق پڑ جائے گا، اور وہاں جا کے سارے احکام بدلیں گے، سارے معاملات بدلیں گے۔ اس بنیاد پر جا کر پھر یہ ہے کہ رسی سارے مضبوطی سے پکڑو اور آگے تقسیم نہ ہو۔ ہر چیز کے کئی مفاہیم ہیں۔ کچھ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم کیوں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ رافضی ہے، یہ خارجی ہے، یہ تم وحدت امت کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں یہ وحدت امت کے خلاف نہیں، یہ بیماری کا تعین ہے کہ بیمار کو احساس دلایا جائے کہ وہ اپنا علاج کرائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرق نہ کرو۔ تو کیا اللہ نے فرق نہیں کیا؟ مطلقاً فرق نہ کرنا اس کا حکم نہیں، حق باطل کا فرق کرنا وہ تو فریضہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تمہیں، جن پر لفظ مومن بولا جا رہا ہے، اللہ تمہیں اسی پر رکھے جس پر تم ہو، نہیں، اللہ ایسا نہیں رہنے دے گا۔ کیا کرے گا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ رب امتیاز کر کے چھوڑے گا، فرق کر کے چھوڑے گا۔ یہ کب آیت اتری؟ جب منافقین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا کہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں نماز، ہمارا ان کو پتہ نہیں، تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کی اور حکم دیا کہ یہ لوگ جنہیں ابھی تک تو مومن کہا جاتا تھا، آج ان کو مسجد سے نکال دو، کیونکہ انہوں نے تمہارے علم کا انکار کیا ہے۔ تو آیت نے کہا ما کان اللہ لیذر المومنین، یہ نہیں کہا لیذر الناس، مومنین جن پر مومن کا لفظ بولا جاتا تھا، ابھی ان کو بعض جو گندے تھے ان کو ننگا نہیں کیا گیا تھا۔ رب نے فرمایا اب ننگا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، ہم پاک اور پلید جدا جدا کریں گے۔ مسجد نبوی شریف میں وہی نماز پڑھے گا جو پاک ہے، جو پلید ہے اس کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ انہوں نے مسجد درار بنائی۔ اگر فرق نہ کرو والی بات مطلقاً ہوتی تو پھر رب نے فرق کیوں کیا؟ پھر قرآن میں فرق کیوں آیا؟ پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ان کو مسجد سے کیوں نکالا گیا؟ تو پتہ چلا عقیدے کا فرق کرنا تو یہ تو حکم خدا بندی ہے، یہ تو سنت الہی ہے۔ ہاں یہ فرق نہ کرو، جیسے کوئی کہتا ہے میں کویتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں اماراتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مصری ہوں، کوئی کہتا ہے میں عراقی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، یہ کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں۔ یہ اس طرح کی باتیں تعصب، عصبیت کی بنیاد پہ کرنا، ایک تو ان سے روکا گیا کہ یوں وحدت کو پارا پارا نہ کرو،
ایک نام کے نیچے رہو، لیکن عقیدے پر آ کر قرآن نے کہا حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ پاک جدا رہیں گے اور پلید جدا رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی گفتگو، میں یہ حوالہ جات تو اب سارے نہیں پیش کرتا کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ یہ اسباب انتشار کیا ہیں؟ کیوں افتراق ہے امت میں؟ کیوں انتشار ہے امت میں؟ اسباب انتشار میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو محور اسلام تسلیم نہ کرنا۔ یقیناً عقیدہ توحید اول عقیدہ ہے، مگر اس دین کی پہچان عقیدہ توحید سے نہیں، عقیدہ رسالت سے ہے۔ یہود و نصارہ بھی یہ تو دعوے دار تھے ہم اللہ والے ہیں، اگرچہ دعوے میں غلط تھے، مگر وہ اپنے آپ کو نبی والا نہیں کہتے تھے، نبی پاک سے دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ والے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ والے ہیں، معاذ اللہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے برگزیدہ ہیں۔ تو اب رب نے ان کو جھنجھوڑا، یہ آیت نازل کر دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب جو تمہارا بنے بغیر میرا بنتے ہیں انہیں فرما دو جب تک تمہارے نہیں بنیں گے میرے بن ہی نہیں سکتے۔ اس پر کچھ لوگ ہم سے جدا ہو گئے، ہم آج بھی ان کو علاج کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وجہ بنی انتشار کی، اور پھر آگے ایک سیاسی طور پر بھی وجہ بن گئی، اگرچہ یہ بات کرنا کڑوی بہت ہے اور اس کی قیمت بھی بہت دینی پڑتی ہے، لیکن وحدت امت کے لیے میں بلا جھجک کہہ رہا ہوں کہ وحدت امت میں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران ہیں۔ ایک سوچ پہ سعودی عرب اڑا ہے، دوسری سوچ پہ ایران اڑا ہے، اور وہ سوچ اعتقادی ایک عقیدے کی سوچ ہے، مخصوص فکر، اور پھر ان کی اپنی لابیاں ہیں، ان کی اپنی برادریاں ہیں، ان کے پیچھے ان کے ہاتھ ہیں، اور اس بنیاد پر کوئی مرہم مفید ہی نہیں ہو رہا کہ یہ دونوں اگر باز آ جائیں، ہم شریک جرم نہیں، یہ دونوں ممالک برابر کے شریک ہیں، ان کے جتھے ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں، مختلف ممالک کے اندر جا کر جو جنگیں خون خرابہ کرنے والے اور اپنے اپنے سانپوں کو پالنے والے اگر یہ باز آ جائیں تو امت میں وحدت ہو جائے۔ وحدت نہ ہونے کے ذمہ دار یہ دو بڑے ملک ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چیز بڑی قابل غور ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو اور محبت صحابہ نہ ہو تو یہ وحدت کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے۔ محبت صحابہ ہو، محبت اہل بیت نہ ہو، یہ وحدت کو پارا پارا کرنا ہے، اور یہاں بھی ہمارے حصے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے سینوں میں دونوں محبتیں بیک وقت ہیں، اور دوسری طرف کہیں ایک ہے تو دوسری نہیں، دوسری محبت ہے تو پہلی نہیں۔ ایجنسیاں، ادارے اس بات کی طرف توجہ کریں، انٹرنیشنل فورم پر
عالمی سطح پر ممالک اگر اجڑے ہیں تو اس انتشار کے سبب کی وجہ سے کہ دعویٰ کسی نے ایک محبت کا کیا اور دوسری کو خود پانی بنا تو دوسری محبت کو آگ سمجھا، اور دوسری کو پانی تو پہلی کو آگ سمجھا، اس سے یمن، شام، عراق اجڑ گئے، اسلامی ملک وحدت پارا پارا ہوئی۔ بلکہ میں تو اپنے امام کا دامن تھامتے ہوئے یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دونوں محبتیں ضروری نہیں، بلکہ دونوں محبتوں کا شرعی طریقہ ضروری ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اگرچہ دونوں ہوں مگر شرعی نہ ہوں تو پھر بھی فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ محبتیں ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز المعتقد پر المعتمد جو آپ کا حاشیہ ہے، اس سے میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ وحدت کا کوئی فارمولہ نہیں، اور اس فارمولے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس فارمولے کی بنیاد پر جو وحدت ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ فارمولہ لکھا امام نے ہے مگر اخذ قرآن و سنت سے کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، لیسا حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، وحدت امت حکومت اس فارمولے پر عمل کرے، پوری دنیا اس فارمولے پر عمل کرے کہ محبت کرنی بھی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے کہ دونوں محبتیں ٹکرائیں نہیں، مسکراتی رہیں، دونوں محبتوں کی مسکن جدا جدا نہ ہو کہ ایک طرف ایک سینے میں ایک محبت ہے، دوسری طرف دوسرے سینے میں دوسری محبت ہے، وہ جدا جلسہ کرتے ہیں، یہ جدا جلسہ کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف وہ ان کے خلاف نہیں۔ ہمارا وہ فارمولہ ہے کہ دونوں محبتیں رہتی ایک سینے میں ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو شریعت نے ہم سے مانگی ہے، جو ایمان کے لیے لازمی ہے، وہ صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ کی بولو تو صحیح، ذوات کی وجہ سے۔ ذات کی جمع ہے ذوات، صحابہ کی ذوات کی وجہ سے۔ شریعت نہیں کہتی کہ اس کا چونکہ یہ خاندان ہے لہذا اس صحابی سے پیار کرو۔ حب صحابہ کا تقاضا صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، تو پتہ چلا حب صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کسی صحابی سے پیار کرنا اس کی ذات کی وجہ سے، اور دوسرا ہے کہ پیار کرنا سرور کائنات کی وجہ سے۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم، اگلا جملہ بھی سن کے تھرڈ پرسن کو میں کہتا ہوں ذرا صبر بھی کرنا، برداشت بھی کرنا۔
ولا حب اہل البیت لانفسہم، کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں ہے، ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب رفت زدہ ماحول میں یہ کیسے کوئی ہضم کرے؟ مگر کرنا پڑے گا، یا پھر رضا کا نام چھوڑنا پڑے گا۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم۔ تو محبت صحابہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جھوٹی ہے، دوسری قسم سچی ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم سچی ہے، دوسری قسم جھوٹی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھے ہی نہیں جا رہا۔ دھاندلی یہ ہے، محبت میں پھر دیکھنا ہے کہ محبت کی قسم کون سی ہے، محبت کرنے کا طریقہ کون سا ہے۔ فرمایا ان سب کی محبت کیوں لازم ہے؟ بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سرکار کو محور ماننا کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی صحابہ ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ اب دیکھنا کیا کمال ہے، اور یہ اخذ ہے حدیث سے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں احبو اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اگر سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر وحی کی غلطی کے قول نہیں کیے جا سکتے۔ اگر سرکار کی وجہ سے آل سے پیار کیا جائے تو پھر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبیوں کی ہم پلہ یا بڑھایا نہیں جا سکتا۔ پھر جب مانا سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر سرکار کی نسبت کی بنیاد پر سرکار کے صدقے مانا جا رہا ہے، سرکار کی وجہ سے مانا جا رہا ہے، سرکار ہیں اصل سبب۔ اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ نہیں کہ فلاں کا خاندان چونکہ بڑا تھا، قبیلہ بڑا تھا دنیاوی طور پر، تو اس لیے ان سے پیار کرو۔ فرمان نہیں، اس لیے پیار کرو کہ جو تمہارے نبی ہیں یہ ان کے صحابی ہیں۔ اب اس پر تفریح مسئلہ اخذ کر کے اعلی حضرت لکھتے ہیں، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان یحبہم جمیعا۔ فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ دونوں محبتیں محبت رسول کا حصہ ہیں۔ محبت اہل بیت کو کم نہ سمجھو، یہ محبت رسول علیہ السلام ہے۔ محبت صحابہ کو کم نہ سمجھو، یہ محبت رسول علیہ السلام ہے۔ اور جو بھی سرکار سے سچی محبت کا دعوے دار ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے سرکار کی آل سے بھی پیار کرے، اصحاب سے بھی پیار کرے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ہیں جملے بیک وقت خارجیت، ناسبیت، رافضیت، تفضیلیت سب پر میرے امام نے کہا اس کے اندر ایسا میں نے خلاصہ
لکھ دیا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وفی ھذا ما یقطع دابر الرافضہ اللیام، یہ ان کی جڑیں کاٹنے کا فارمولہ ہے۔ ماننا ہے، فرض ہے ماننا، اہل بیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت فریضہ ہے، مگر ان کی اپنی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں۔ اب دوسرا نتیجہ نکالا، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْضَهُمْ، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بعض سے بغض رکھے، کسی ایک سے بھی ہو تو پھر بعض ہی ہوگا، اور جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے، میرے امام کہتے ہیں ثابت انہو لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو آل سے پیار نہیں، کہا جائے گا اس کو نبی پاک سے بغض ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو صحابہ سے پیار نہیں، کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مارا ہوا ہے، کیونکہ محبت سرکار کی وجہ سے کرنی ہے تو پھر بغض بھی سرکار کی طرف لوٹے گا۔ تو اس پر کیا خلاصہ لکھا میرے امام نے؟ کوزے میں دریا نہیں، کئی سمندر بند کر دیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ كَمَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِ رَبِّنَا صلوات اللہ وسلام علیہم۔ جس طرح یہ عقیدہ ہے نا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے، فرمایا ایسے ہی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی افراد میں کسی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس پر ایک تھوڑی سی الجھن یہ بھی دور کر دوں کہ قرآن مجید میں لا نفرق بین احد من رسلی موجود ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ادھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض، ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو پھر لا نفرق کو کیا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے فضیلت اپنی جگہ قائم ہے، لا نفرقو کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا معاذ اللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام سے تو پیار کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا۔ فرمایا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فرق نہ کرو، سارے نبیوں سے پیار کرو۔ جس انداز میں ایمان پر رسل کے اندر لا نفرقو ہے، اسی انداز میں ایمان بالصحابہ اور ایمان باہل البیت میں بھی لا نفرقو ہے، درجے ہیں۔ کوئی اس طرف نہ جائے کہ پھر تم پہلا نمبر اور دوسرا نمبر وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ اس لیے بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں، وہ درجوں کا تو فرق ہے، لا نفرقو پھر بھی ہے، یعنی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم نہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ چائس رکھی ہو اس پر تو میری چائس بنتی ہے اور یہ نو ڈیمانڈ ہے اور یہ میں مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا۔ فرمایا جیسے سارے رسول مانو گے تو مومن ہو، ایسے ہی سارے صحابہ کو مانو گے، سارے اہل بیت کو مانو گے تو پھر محب رسول کہلاؤ گے، ورنہ محب رسول نہیں کہلاؤ گے۔ اب اس کی ایک مثال سنو، کتنی خوبصورت مثال ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيًّا، یعنی یہ کہ ہم جس فارمولے کے قائل ہیں، یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی کہ یہ جی آل والی پارٹی ہے اور وہ صحابہ والی ہے لہذا یہ آپس میں لڑ جائیں گے۔ ہم جس نظریے کے قائل ہیں
اس میں جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو محبت ہے ہی ایک. دیکھنا ایک سبب ہے، وہ کیا؟ ذات رسول علیہ السلام. محبت اہل بیت کا سبب اہل بیت نہیں، ذات رسول علیہ السلام ہے. محبت صحابہ کا سبب ذات صحابہ نہیں، ذات رسول علیہ السلام ہے. جب ذات رسول ایک ہے تو پھر محبت بھی. اور جو ایک ہو تو ٹکرائے کیسے؟ ایک ہو تو چپکلش کیسے ہو؟ پھر دونوں محبتیں ایک ہی سینے میں ہیں. ایک ہی گھر میں تو دور کی بات ہے، ایک سینے میں ہے. یہ ہے ملک سے دنگا فساد ختم کرنے کا فارمولہ کہ محبت اس طریقے سے کروائی جائے جو شریعت مانگتی ہے. شریعت چاہتی ہے کہ آل سے سرکار کی وجہ سے پیار ہو، اصحاب سے بھی سرکار کی وجہ سے پیار ہو. اب جب کوئی اختلاف کرنا چاہے گا تو اس کو ایمان کہے گا کہ جس نبی کے صحابہ عظیم ہو اس کی آل بھی عظیم ہوتی ہے، اور جس نبی کی آل عظیم ہو اس کے صحابہ بھی عظیم ہوتے ہیں. تم دھڑا بندی کیوں کرتے ہو؟ تم پارٹی بازی کیوں کرتے ہو؟ تم انتشار کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا وحدت کا فارمولہ ذات رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ہے، ورنہ قیامت تک وحدت نہیں ہو سکتی. اگر صحابہ کو صحابہ کی وجہ سے مانا جائے، سرکار کی نسبت کی نفی کر کے آل کو آل کی وجہ سے مانا جائے، سرکار کی نسبت کی نفی کر کے، تو کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. اگر دونوں کو سرکار کی وجہ سے مانا جائے تو پھر سینہ ٹھنڈا رہتا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یہ آج جو اہل سنت میں فطور آیا ہے وہ اس قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے آیا ہے. میں اعلان کہہ رہا ہوں، مخالف دھڑے کو اعلان کہہ رہا ہوں، وہ اعلی حضرت کے ان لفظوں سے بغاوت کر رہے ہیں. تب جا کر اختلاف، تب انتشار. سرکار فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. آپ کی آنکھیں قیامت تک کے حالات دیکھ رہی تھیں کہ اگر ان کی محبت ان کی وجہ سے رکھی جائے گی تو پھر اکٹھی کیسے پائی جائے گی؟ پھر کوئی کسی خاندان کی بات کرے گا، کوئی کسی خاندان کی بات کرے گا. فرمایا محبت ہے ایک ذات کی وجہ سے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی ہر نسبت ہی برکت والی ہوتی ہے. فمن احبہم، اب سننا، ومن احب ابا بکر ولم یحب علیہ، جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کی. ایسے کون لوگ ہیں؟ رکن نواسب والخوارج، جس طرح نواسب ہیں، خوارج ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کرتے ہیں، مولا علی کے نام سے ان کو موت پڑ جاتی ہے. میرے امام کہتے ہیں علماء انہو انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حضرت صدیق اکبر سے پیار کر کے تھک جائے وہی رک جائے اور مولا علی سے پیار نہ کرے. کہا اس نے ابو بکر صدیق سے شرعی پیار کیا ہی نہیں، اس نے پرائیویٹ پیار کیا ہے، غیر شرعی پیار کیا ہے. فرمایا اس نے انہیں ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے مانا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا خلیفہ سمجھ کے نہیں مانا. یہ ہے روگ. جو حضرت صدیق اکبر کے نام پہ خوش ہو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مرجھا جائے،
تو یہ حب صدیق اکبر میں بھی کھوٹا ہے، کیونکہ حب صدیق اکبر بھی سرکار کی وجہ سے ہے، تو جن کے پہلے خلیفے سے پیار ہے ان کے چوتھے سے بھی پیار ہے، جن کے سسر سے پیار ہے ان کے داماد سے بھی پیار ہے، جب سرکار کی وجہ سے ہے۔ تو اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا پیار کرے گا تو پھر مولا علی کا بھی ضرور ہوگا۔ یہ دونوں محبتیں سچی ہوں تو اکٹھی پائی جاتی ہیں، جھوٹی ہوں تو جدا جدا پائی جاتی ہیں، کیونکہ سبب ایک ہے، محبت بھی ایک ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے دو طریقے ہیں، صرف ہم محبت صدیق اکبر کے دائی نہیں، حب صدیق اکبر کے شرعی طریقے کے علمبردار ہیں۔ محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے ان کو ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے ماننا، دوسرا یہ ہے آمنہ کے لال کا خلیفہ سمجھ کے ماننا۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھ کے مانے گا وہ شرعی محبت کر رہا ہے، اور یہ اب مولا علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، یہ ان سے بھی پیار کرے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا، یہ جو روگ ہے رات کے اس پہر میں ان لوگوں کی شفا کی دعا کر رہا ہوں۔ من احب علی ولم یحب ابا بکر، کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو پیار کرے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کرے، کر روافد، یہ مثال میں لکھا، سنگل پیار، ایک سائیڈ کا پیار۔ الحض کہتے ہیں علماء انہو انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج والے وہ نیم کیسے یہ جملہ برداشت کریں کہ حب علی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ان کو ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے پیار کرنا، دوسرا ہے نبی علیہ السلام کا بھائی سمجھ کے پیار کرنا۔ میرے امام نے کہا جس نے علی علی تو کیا اور صدیق صدیق سے جلا، اس نے ابو طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا ہے، آمنہ کے لال کے بھائی سے پیار نہیں کیا۔ روگ دیکھے ہی آ نہیں رہا، بیماری کہاں سے ہے؟ ڈاکٹر تو ہم ویسے ہی ہیں، لیکن یہ بات میرے امام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من احب علی ولم یحب ابا بکر کالروافد علماء انہو انما یحب ابن ابی طالب۔ ایک محبت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے، اور دوسری محبت ہے سرکار کا بھائی سمجھ کے۔ کہا ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے جو محبت ہے شریعت نے یہ نہیں مانگی، مولا علی کی محبت شریعت نے وہ مانگی ہے جو سرکار کی نسبت سے ہے۔ اب توجہ کرنا، یہ بات بیان کرنا آسان نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بولنے پر آج جب کوئی ایک بار بولا، پہلے جو زبانیں کہتی تھی ان کو عظیم ہستیاں بتاتی تھیں، اب ان کی قبروں کے آباء و اجداد کی قبروں کی تختیاں بتا رہے ہیں۔ یزیدی کے تانے
کوئی کروڑ بار دے، ہم قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے، ہم ایمان سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ ہماری خون کی ایک ایک بوند حسینی ہے، ایک ایک قطرہ حسینی ہے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کس نے مچائی کس کی دھوم۔ اعلی حضرت سے جو باغی ہیں ان سے ہماری بات ہی نہیں، جو کہتے ہیں اعلی حضرت کو جو کراس کر چکے ہیں اور جو اب تک نام لیوا ہیں اعلی حضرت کے، وہ تو اس لفظ کو پڑھ لیں۔ محبت علی کی دو قسمیں، ایک شریعت میں جائز، دوسری ناجائز۔ جو ناجائز جہاں ہو وہاں محبت صدیق نہیں ہوتی، اور جو جائز محبت علی ہے وہ ہوتی تب ہے جب محبت صدیق بھی ہوتی ہے۔ لفظ سنو، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيَّ وَلَمْ يُحِبَّ أَبَا بَكْرٍ كَالرَّوَافِضِ عُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُحِبُّ ابن أبي طالب لا أخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَوَلِيَّهُ وَنَائِبَهُ، کہ اس نے سرکار کے ولی سے پیار نہیں کیا، ابو طالب کے بیٹے سے پیار کیا۔ اس نے سرکار کے نائب سے پیار نہیں کیا، مولا علی سے، ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت اس پرسنل میں پیار کیا۔ اب جو شجرے گم کرتے پھر رہے ہیں، کتنے ہدایت سے بھٹک چکے ہیں، کتنے دور جا چکے ہیں۔ اب یہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمَوْلَوِي، مولوی سے مرادہ مولانا روم، کہتے ہیں یہ ہے مولانا روم کے اس قول کا مطلب۔ مولانا روم کے کس قول کا مطلب؟ کہ مولانا روم نے کہا تھا اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چیدانی سر حق کے غافلی، کہ اے ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے گرفتار، تو چیدانی سر حق کے غافلی، تجھے حق کا کیا پتا، تو ہے ہی غافل۔ گرفتار ابو بکر کو بھی آؤٹ کر دیا، گرفتار علی کو بھی آؤٹ کر دیا۔ پریشان نہ ہونا، وہ آؤٹ ہونے والے ہوئے ہیں، سنی پھر بھی گراؤنڈ میں ہی ہیں۔ اس واسطے تو میرے امام نے دو قسمیں بنائی، دو قسمیں محبت کی۔ گرفتار ابو بکر صدیق کون ہے؟ گرفتار ابو بکر صدیق وہ ہے جو صدیق صدیق تو کرے، علی علی سے جلے۔ گرفتار علی وہ ہے جو علی علی کرے، صدیق صدیق سے جلے۔ مولانا روم کہتے ہیں دونوں ہی فارغ ہیں، اور ایمان یہ ہے کہ ایک سانس میں ابو بکر کرے، دوسری سانس میں علی علی کرے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول۔ اب میں رات کی اس پہر میں پورے عالم اسلام میں جو دو قوتیں لڑ رہی ہیں، کسی نے داعش بنائی تو کسی نے زینبیون بنائے، اجڑ گیا لیبیا، تباہ ہوا عراق، یمن، شام، وزیرستان۔ ہمارے پاس فارمولہ ہے آگ بجھانے کا، آگ آگ رہے، پانی پانی رہے، اس کو اتحاد کہتے ہو؟ نظریاتی وحدت پھر اتحاد ہے۔ غلط کو غلط کہہ کر اسے صحیح ہونے کی دعوت دو، بیمار کو بیمار کہہ کر اس کی شفا کے لیے کوشش کرو۔ وہ مریض مانے اپنے آپ کو، دوائی استعمال کرے۔ یہ محبت ہے جو ٹکراتی نہیں، ایک سینے میں رہتی ہے، کیونکہ ہے سرکار کی وجہ سے۔ ٹکرائے کیسے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔
بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. یہ مسئلہ اس مثال سے کروڑ ہا درجہ بلند ہے، لیکن سمجھنے کے لیے جو اس وقت ہو رہا ہے معاشرے میں، ایک نیک بندہ ہے، اس کے ساتھ لوگ تین طرح کے ہیں پیار کرنے والے. کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے ددھیال والے ہیں، کچھ اس لیے کرتے ہیں وہ اس کے ننہال والے ہیں، اور کچھ اس لیے اس کی اپنی جو حیثیت ہے تقوی و طہارت کی اس وجہ سے کرتے ہیں. ایک طرف ددھیال والے جلسہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ ہماری نسل سے ہے لہذا بڑا ہے، ماں تو اس کی کسی کھاتے کی نہیں تھی، یہ چونکہ باپ اس کا ہمارے قبیلے کا ہے اس لیے اس کی بڑی شان ہے. اب ان کو ہو سکتا ہے اپنے موقف پر اسی پیارے بندے کی ماں کو گالیاں دے دیں، اور دوسری طرف جن کو اس کی ماں کی وجہ سے کہ ان کی برادری سے اس کی ماں ہے اس سے وہ پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کی شان کا جلسہ کرتے ہوئے اس بندے سے پیار شو کر رہے ہیں کہ زید سے ہمارا بڑا پیار ہے اور ہم اس کی ماں کا جلسہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے باپ کو گالیاں دیں کہ باپ تو کسی قسم کا نہیں تھا، یہ اچھا اس لیے کہ ماں اچھی ہے. اور جب یہ ماں والے جلسہ کر کے اس بزرگ کا جس کے وہ مرید بنے ہوئے ہیں اس کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور باپ والے اس کے پیار کی آڑ میں اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، تو خود اس بزرگ پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہے گا یہ کمینے جنہوں نے میری شان کی آڑ میں میری ماں کو گالیاں دیں یا میری شان کے جلسے کی آڑ میں میرے باپ کو گالیاں دیں، یہ تو جلسہ نہ کرتے تو اچھے تھے، کیونکہ ان کا جلسہ اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک مقابل فائرنگ نہیں کرتے، اور اس کو صرف وہ پسند آئیں گے جو نہ ماں کو گالی دیتے ہیں نہ باپ کو گالی دیتے ہیں اور اس ولی کو نیک ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں. بالکل سمجھو رافضی جلسہ کرے اور بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ کو بھونکے، ناسبی خارجی جلسہ کرے اہل بیت کو بھونکے بلا تشبیہ و تمثیل، سرکار دونوں کمینوں سے ناراض ہیں کہ یہ تو نہ کرتے تو اچھا تھا. اب ان کا پیار سرکار کی وجہ سے اگر ہوتا تو نہ دیتے. ہے یہ سنی شان والا جو سرکار کی وجہ سے پیار کرتا ہے، تو اس کا یہ نہیں کہ اس کو ٹھنڈ تب پڑے کہ صحابہ کو گالی دے گا تو ٹھنڈ پڑے گی یا اہل بیت کو گالی دے گا تو ٹھنڈ پڑے گی، معاذ اللہ. نہیں، یہ دونوں کا ادب کرے گا تو ٹھنڈ پڑے گی، کیونکہ یہ کوئی اپنا علیحدہ وجہ اس نے نہیں بنائی ہوئی، یہ شریعت کے مطابق سرکار کی وجہ سے مان رہا ہے. یہ آج چل رہا ہے رافضی کا جلسہ خارجی کے خلاف، خارجی کا جلسہ رافضی کے خلاف، یہ انتشار ہے، یہ فرقہ واریت ہے. وحدت کیا ہے کہ سینہ ایک ہو، زبان ایک ہو. کیا کہے؟ ایک وقت کہے یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی. یہ ہے سنی ہونا. دوسرا اپنا دھڑا وہ پورا کر رہے ہیں، سرکار کی بات نہیں. سرکار تو جس گھوڑے پہ بیٹھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب بھی اس عبداللہ بن ابی بن سلول سے زیادہ اچھا ہے. تو جس گھوڑے کی پشت پہ سرکار بیٹھے تو اتنا ادب والا ہے، تو جن کی پشت پہ بیٹھ کے غار میں گئے تھے ان کا کتنا ادب ہوگا.
تو اس واسطے انتشار کا سبب اگرچہ یہ بہت سے زیادہ ہیں، مگر میں اس پر اب گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ مسئلہ ختم ہے۔ محبت صحابہ بھی ضروری ہے، محبت اہل بیت بھی ضروری ہے۔ محبت صحابہ والے کی محبت اہل بیت والے سے جنگ نہیں، محبت اہل بیت والے کی محبت صحابہ والے سے جنگ نہیں۔ یہ جنگ تب نہیں ہوگی جب دونوں محبتیں سرکار کی وجہ سے ہوں گی۔ اس پر امت کی وحدت ہے، اور میں یہ فارمولہ المعتقد پیش کر کے دعوت دے رہا ہوں سب تیر بازوں کو کہ خدا را اہل سنت کے انتشار کا باعث نہ بنے۔ اہل سنت کے نظریات ہی وہ ہیں جہاں تمام کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے نظریہ مان کے، کہ اس نظریے کو مانے، لیکن ادھر سے سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں۔ اور ہم بھی گالی پروف ہیں، کچھ لوگ تو 2 دن نہیں نکالتے۔ اللہ کا فضل ہے ہماری پریکٹس بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میں نے جیل میں یہ لکھا تھا، گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ میرے دشمن کتنے ہیں، یہاں سے لے کر امریکہ تک گنے جاتے ہیں جب دشمن تو تھوڑا سہم جاتا ہوں کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں۔ نگاہ مصطفیٰ کا ہی اے آصف یہ کرشمہ ہے کہ اتنے ظالموں سے میں بدن کیسے بچاتا ہوں۔ یہ گھٹی ہے میرے مرشد کے فیض عام کی آصف، زخم کھا کے بھی پھر نغمے رضا کے ہی سناتا ہوں۔ حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سیر العزیز، میرے میں کچھ ہے جس کو کمال کہا جائے وہ سب ان کے فیض کا ہے، اور جو میرے عیب ہیں وہ میرے ہیں۔ ان کی نگاہ فیض بار نے ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حوصلہ بخشا، اور اسی کی بنیاد پر یہ دعا کے وقت میں دعا کی شکل میں اپنے رب کے سامنے التجا کر رہا ہوں، یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل، یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل، کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا۔ یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل، کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا۔ دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسماں سمجھا گیا۔ وہی کر کے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغباں سمجھا گیا۔ وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر، وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازداں سمجھا گیا۔ گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نقاب، وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہرباں سمجھا گیا۔ گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نقاب، وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہرباں سمجھا گیا۔ اور عہد جن کا فائنل تھا موت پر حلف، عہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے، خاندانی تیغ زن وقف تملق ہو گئے۔ خوش آمد۔ عہد جن کا فائنل تھا وہ معلق ہو گئے، خاندانی تیغ زن وقف تملق ہو گئے۔ گردش ایام نے جب آزمایا برملا، جن سے گہری قربتیں تھیں لا تعلق ہو گئے۔
اللہ کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے وحدت امت کا جھنڈا ان دلائل کی روشنی میں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جہاں جہاں حکم ہے ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہم بیمار کو بیمار نہیں رہنے دینا چاہتے، ہمیں ان کی بیماری سے پیار نہیں، ہمیں ان کے شفا سے پیار ہے۔ وہ اس فارمولے پہ آئیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ آپ تمام حضرات نے یوں ہی بیٹھے رہنا ہے، ابھی صدارتی خطاب بھی ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہاشمی صاحب کدھر ہیں؟ فیاض صاحب، یہ علماء کرام جنہوں نے اتنے سال لگا کے پڑھا ہے، چند گھڑیاں آپ نے ان کے اعزاز کے لیے بیٹھنا ہے، اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، یوں ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اور ان کو اب قبلہ میاں صغیر احمد صاحب دستار فرمائیں گے۔ جتنے بھی پیران طریقت ہیں بیٹھے ہیں، علماء کرام سارے کے سارے اس میں شریک ہوں اور دستاریں تقسیم کر دی جائیں مشائخ کو، اور اس کے بعد نام جو ہیں وہ پکارے جائیں اور مسلسل نام لیتے جائیں، اور شیوخ کے سامنے علماء کرام آ کر پیش ہوتے جائیں اور شیوخ جو ہیں ان کی دستار فضیلت کرتے رہیں۔ سب سے پہلے سادات کرام کے نام لیں جو تخصص سے فارغ ہوئے، جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئے، سارے سادات کرام کی دستار، سادات کرام جو تشریف فرما ہیں وہ ان کی دستار فضیلت کریں۔ فوراً نام لینا شروع کریں سادات کرام کے، اور ظفر صاحب یہ امامیں تقسیم کر دیں شیوخ کے پاس، تاکہ چند منٹوں میں یہ دستار کا پروگرام مکمل ہو جائے۔